Welcome to another session of Mahiyatul Amraz, Pathology in Unani System of Medicine. We have studied previously different types of asbab in asbab amma. What are those? We have studied asbab sabiqa, badiya and wasila. ہم نے اس سے پہلے اسباب کی مختلف اقسام کا مطالعہ کیا ہے، جس میں اسباب سابقہ، اسباب واصلہ اور اسباب بادیہ کو ہم نے دیکھا. ان کا نام کیوں رکھا گیا، ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، ان کے کیا کلینکل اپلیکیشنز ہیں، اور ان کی ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھی. اس کے بعد یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ اسباب آپس میں کچھ ان کے اندر مشارکت بھی ہے اور ان میں کچھ اسباب میں مخالفت بھی ہے. یہ کچھ منطقی بحثیں ہیں، لیکن ہمیں ان کا بھی اپلیکیشن ہوتا ہے، اس لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ اہم سوال ہوتا ہے کہ کیسے آپس میں اسباب ملتے ہیں اور کیسے آپس میں یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. تو یہاں اس ٹیبل کے ذریعے سے پورے کانسیپٹ کو بہت ہی سمپلیفائی کیا گیا ہے کہ اسباب سابقہ، واصلہ اور بادیہ یہ کیسے آپس میں مل رہے ہیں اور کیسے آپس میں یہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. ان کی مشارکت یا مشابہت کیا ہے، مشابہت بھی کہہ سکتے ہیں اور مشارکت بھی کہہ سکتے ہیں. مشابہت کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ہونا، اور مشارکت کا مطلب ہوتا ہے ان کی شرکت، ایک جیسے ایک دوسرے کے شریک. تو کیسے ایک دوسرے کے شریک ہیں، تو ہم تینوں اسباب کو ایک دوسرے سے کمپیئر کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا. تو پہلے ہم مشارکت بھی دیکھیں گے، اور آپس میں جو ان کی مخالفت ہے، ایک دوسرے سے یہ ممتاز ہو رہے ہیں، وہ بھی کس حیثیت سے ہو رہے ہیں وہ دیکھیں گے. تو فرسٹ ہم دیکھ لیں اسباب سابقہ اور اسباب واصلہ میں. ان دونوں میں پہلے دیکھیں کہ کیا مشارکت ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسباب سابقہ اور اسباب واصلہ دونوں ہی بدنی اسباب ہیں. تو ان دونوں کی مشارکت یہ ہے کہ دونوں بدنی اسباب ہیں، دونوں باڈی کے کازز ہیں، ایکسٹرنل نہیں ہیں، بدن سے ہی ہوتے ہیں. چاہے وہ بخار، امتلا سے بخار کا ہونا یا عفونت سے بخار کا ہونا، دونوں بدن ہی کے اسباب ہیں. تو اس حیثیت سے مشارک ہیں. لیکن ان کی مخالفت کیا ہے، کس اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں؟ وہ ان کی مخالفت یہ ہے کہ یہ اسباب سابقہ بالواسطہ کاز کرتے ہیں، بالواسطہ اثر ڈالتے ہیں ایک کسی سبب کے ذریعے سے، اور اسباب واصلہ بغیر کسی واسطے کے اپنا اثر دکھاتے ہیں. تو اسی وجہ سے اسباب واصلہ اسباب سابقہ سے مختلف ہیں اور ان کی یہ مخالفت کا پہلو ہے. اسی وجہ سے ان کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ بھی کیا گیا ہے. اب ہم دیکھیں گے اسباب سابقہ اور اسباب بادیہ کے درمیان کیا تعلق ہے اور کیسے یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو ان دونوں کے ملنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اسباب سابقہ یہ بھی بالواسطہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسباب بادیہ یہ بھی بالواسطہ اثر انداز ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. تو کلر سے بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ملتے جلتے کلر ہیں ان سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کی سملیرٹیز ہیں، اور جو کلرز کے ڈفرینسز ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کے ڈفرینسز ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ دونوں باتیں دونوں میں ہیں کہ کسی نہ کسی ذریعے سے، جیسے امتلا عفونت کے ذریعے سے بخار پیدا کر رہا ہے، اور اسی طرح بالواسطہ کیسے ہوگا. اس میں یہ دو ایگزامپلس جو ہیں یہ مس پرنٹ ہو گئی ہیں. ان کو آپ الٹرنیٹ سمجھ لیجئے کہ بالواسطہ اس طریقے سے ہوں گے کہ یہ کثرت غذا کی وجہ سے امتلاء مواد ہوگا، اور امتلاء مواد کی وجہ سے پھر بخار ہوگا. تو اس طریقے سے سبب سابق اور کثرت غذا، اسباب سابقہ اور اسباب بادیہ، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے.
اب یہ دونوں کی مشارکت ہو گئی، ان دونوں کی مخالفت کیا ہے؟ تو ان دونوں کی مخالفت یہ ہے کہ سبب سابق جو ہے یہ بدنی سبب ہے، اور جو اسباب بعدیہ ہیں یہ غیر بدنی سبب ہیں. ٹھیک ہے، تو سبب سابق اور اسباب بعدیہ میں پہلا جو مخالفت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسباب سابقہ ہمیشہ بدنی ہوتے ہیں، اسباب بعدیہ غیر بدنی ہوتے ہیں، ایکسٹرنل ٹو دا باڈی ہوتے ہیں. دوسرا کاز یہ ہے کہ سبب سابق ہمیشہ بالواسطہ ہی کام کرتے ہیں، جبکہ اسباب بعدیہ کبھی کبھی بلا واسطہ بھی یہ بیماری کا سبب بن سکتے ہیں یا کسی حالت کا سبب بن سکتے ہیں. اس کی مثال دھوپ سے سر میں درد کا ہونا، یہ براہ راست بلا واسطہ کے، بغیر کسی واسطے کے براہ راست دھوپ سے سر میں درد پیدا ہو سکتا ہے. ایکسٹرنل کاز ضروری نہیں ہے کہ کسی ذریعے سے ہی بیماری کا سبب بنے، براہ راست بھی سبب بن سکتا ہے. تو یہ اسباب سابقہ اور اسباب بعدیہ میں یہ ڈفرینسز ہیں. اب اس کے بعد ہم اسباب واصلہ کو دیکھ لیتے ہیں. اسباب واصلہ اور اسباب بعدیہ میں کیا باتیں ایک جیسی ہیں، مشابہ ہیں، کون سے مشارکت کے پہلو ہیں اور کون سے اس کے بعد دیکھیں گے کہ مخالفت کے پہلو ہیں. تو اسباب واصلہ بلا واسطہ اثر انداز ہوتا ہے، بلا واسطہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسباب بعدیہ بھی بلا واسطہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ دونوں آپس میں ان دونوں کے مشابہت یا مشارکت ہے. تو اسباب واصلہ عفونت سے براہ راست بخار پیدا کر سکتے ہیں، یہ ان کا پہلو ہے کہ ان کو بیچ میں کسی دوسرے میتھڈ کی ضرورت نہیں ہے، پرائمری طور پہ کر رہے ہیں. اسی طرح بلا واسطہ طور پر جو اثر انداز ہو رہے ہیں وہ دھوپ سے سر میں درد پیدا ہونا، تو بلا واسطہ کسی ذریعے کے بغیر دھوپ سے سر میں درد پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اسباب واصلہ اور اسباب بعدیہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. لیکن پھر اسباب واصلہ اسباب بعدیہ میں فرق کیا ہے، مخالفت کا کیا پہلو ہے؟ تو مخالفت کا پہلو یہ ہے کہ اسباب واصلہ بدنی سبب ہیں، جبکہ اسباب بعدیہ یہ غیر بدنی سبب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، ان کی مخالفت ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسباب واصلہ ہمیشہ بلا واسطہ کام کرتے ہیں، جبکہ اسباب بعدیہ یہ بالواسطہ بھی اپنا اثر دکھا سکتے ہیں. جیسے کثرت غذا سے براہ راست بخار پیدا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے امتلا پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد بخار پیدا ہوتا ہے. تو یہ اسباب واصلہ میں اور اسباب بعدیہ میں مخالفت کا پہلو ہے. تو ہم نے تینوں اسباب کا ایک دوسرے سے کمپیریزن کر لیا اور ہم نے دیکھا کہ تینوں میں مشارکت کے پہلو بھی ہیں اور تینوں میں مخالفت کے پہلو بھی ہیں. اور ان تینوں کو اسباب کی مشارکت اور مخالفت ان کو ان تینوں اسباب میں دیکھنا ہو تو یہاں پر کلرز کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ کلرز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جو کلر سملر ہیں وہ ان کے کامن فیچرز ہیں، سملر فیچرز ہیں، اور جو کازز جو فیکٹرز ڈیفرنٹ ہیں، جو کلر ڈیفرنٹ ہیں، وہ ان اسباب کے ڈفرینسز ہیں. البتہ یہ یاد رکھیے کہ یہ اس کے ایگزامپلس جو بالواسطہ اور بلا واسطہ اسباب بعدیہ کی ہیں یہ انٹرچینج ہو گئی ہیں. So we have studied اسباب عامہ in terms of اسباب سابقہ، اسباب واصلہ and اسباب بعدیہ. An important thing is how these factors are similar to each other and what are the differences in between. So this is very much principally and logically explained, and this concept is a favorite question in most of the examinations of Unani pathology. So to understand the to understand the level of comprehension of students for Unani pathology,
So it is very simple. You can see here 3 columns are given for each sabab, for each asbab sabiqa, wasila and badiya, and different colors are used. So different colors are meant for differences, and similar colors are meant for their similarities. So we will see one by one. We will compare first asbab sabiqa with asbab wasila. So what are first, we will see the similarities or musharikat. What are the similarities? These both are bodily causes, sabab sabiq as well as sabab wasil. And what are the difference in between? The differences are asbab sabiqa is indirect cause. It causes diseases with the any in between mean, by mean of any other factor, while asbab wasila is a direct cause, a primary, it causes primarily the diseases. So humma is a disease caused due to imtila with the help of afunat, with the step of afunat is sabab sabiq, and imtila due to afunat directly is a sabab wasil, we have seen earlier. So these are two differences, these are two similarities, these are two differences. So it is clear for asbab sabiqa and asbab wasila. Then we will see the common features in asbab sabiqa and asbab badiya. We will compare these two. So the common feature is sabab sabiq is indirect cause, it causes any disease with the help of any mean, while asbab badiya may also happen to be causing any disease indirectly with the help of any mean. So these two are actually by mistake interchanged. So you have to see the examples in cross fashion. So the indirect cause is humma due to excessive diet with a factor in between imtilai mawad. So these are two similar causes, similar features causing the disease indirectly. What are the differences or mukhalifat? The mukhalifat or difference is that sabab sabiq is bodily cause, while asbab badiya is external cause, it is not bodily cause. So this is two differences. This is one differences among these, and another difference is sabab sabiq is causing the disease indirectly, while asbab badiya may cause the disease directly without any in between factor, humma due to sunlight. So this is another difference. So in this way asbab sabiqa and asbab badiya may also be compared. Then we will see the differences and similarities between asbab badiya wasila and asbab badiya. So between asbab wasila and asbab badiya, what are the common features? So with the help of colors you can see what is common in between. It is also direct, so both asbab wasila and asbab badiya are causing disease directly, so they are having musharikat. And what are the differences? Both asbab wasila and asbab badiya may be differed in terms of their nature. Asbab wasila is bodily, while asbab badiya is not bodily, it is external cause.
So asbab wasila is internal cause and badiya is external cause. So it is first difference or mukhalafat in between. Another mukhalafat, another difference is asbab wasila is always direct, while asbab badiya may be indirect. For example, humma due to excess diet with the step of imtilai mawad, and humma due to funat is a direct cause. So funat is directly causing humma. So in this way there are two points of mukhalifat. So hope this is clear to you people. इसके बाद اسباب کے کچھ اثرات ہیں، ان کی ہم بات کریں گے کہ اسباب کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے ذاتی اثر کیا ہوتے ہیں اور عرضی اثر کیا ہوتے ہیں. تو سبب کا اثر کبھی ذاتی ہوتا ہے. ذاتی کا مطلب اس کا اصل اثر ہوتا ہے. جو سبب ہے اس کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو اصلیت اور حقیقت ہے وہ براہ راست اپنا اثر دکھاتا ہے. اگر حرارت کا سبب حار ہے تو وہ اپنی حرارت پیدا کرے گا، تو اس کا اصل اثر ہوگا. تو مثلاً فلفل سیاہ، اس سے گرمی کا پیدا ہونا. فلفل سیاہ ایک بہت کامن مسالے میں استعمال ہونے والی چیز ہے، کالی مرچ. تو فلفل سیاہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے. گرم مسالہ کو کہتے ہی ہیں، تو گرم مسالہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گرمی پیدا کرنے والا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ فلفل سیاہ جو ہے، یہ فلفل سیاہ ہو، ادرک ہو، اور اسی طرح لونگ، الائچی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مصالح میں شامل ہے. مصالح یا مصالحہ کہتے ہیں انہیں. اس کی بگڑی ہوئی شکل جو ہے مسالہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، مسالہ کہا جاتا ہے. یہ غلط ہے، اور صحیح جو ہے یہ مصالحہ ہے. اور یہ جو لفظ بنا ہے یہ مصلح سے بنا ہے. مصلح کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والا. جب ہم علم الادویہ پڑھتے ہیں اور اس میں مفردات کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ہر دوا کے مضر اثرات کو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا کیا مضر اثر ہے، اور اس کا جو مضر اثر ہے اس کو کون سی چیز دور کر سکتی ہے. یہ یونانی میڈیسن کی ایک خاصیت ہے کہ انہوں نے ایڈورس ایفیکٹس کو بھی نوٹ کیا ہے، اور کس باڈی آرگن پہ وہ کیا ایڈورس ایفیکٹ کوز کر رہا ہے اور کس طریقے سے کر رہا ہے وہ بھی نوٹ کیا ہے. کہ وہ صفوف کی شکل میں کرتا ہے، جوشاندے کی شکل میں کرتا ہے، اندرونی طور پر کرتا ہے، بیرونی طور پر کرتا ہے، کس ڈوز میں کر سکتا ہے. تو اطباء نے جہاں تک کوشش کی ہے اسے نوٹ کیا. تو اس میں جب مضر بیان کیا جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد ایک دیکھیے کہ جہاں پرابلم آیا تو اس کا سلوشن تلاش کیا، تو فوراً بعد مصلح بیان کیا جاتا ہے کہ اس دوا میں یہ مضر ہے اور اس کا یہ مصلح ہے. تو جب مصلح ہم لکھتے ہیں کسی چیز کا مصلح کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دوا کا جو مضر اثر ہے اس کو کیسے دور کیا جائے، اور اس کا دور کرنے والا ذریعہ کیا ہے. تو مصلح کا مطلب ہوتا ہے اس کا کریکشن کرنے والا، اس کو دور کرنے والا. اس سے جو بیماری پیدا ہو سکتی ہے یا اس سے ایڈورس ایفیکٹس اس دوا سے پیدا ہو سکتا ہے، اس کو کون سی چیز دور کرے گی. مثال کے طور پر اسگند ایک دوا ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے سر میں درد پیدا ہو جائے کسی کے فار ایگزامپل. تو اس سر میں درد کو دور کرنے کے لیے مصلح کیا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی بہت مقدار میں کالی مرچ کا پاؤڈر صفوف شامل کر دیا جائے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور وہ نقصان پیدا نہیں کرے گا. تو اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف مصلح. اور مصلح سے مصالحہ بنا. یہ ہندوستان میں مغل دور میں جب یونانی اطباء نے جو ہے اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا تھا، اور کھانوں میں وہ ڈالا کرتے تھے تاکہ کھانوں کی مضرت سے بچا جا سکے. تو یہ اب آج کل مسالے کی شکل میں اس کو ہم ایز اے ٹیسٹ یوز کرتے ہیں. پہلے اطباء نے اس کو دونوں اعتبار سے استعمال کیا تھا کہ اس کی مضرت بھی دور ہو جائے اور اس کے اندر ذائقہ بھی آ جائے، دونوں چیزوں کا خیال کیا تھا. تو یہ لفظ مصلح سے بنا ہے. فلفل سیاہ کا ضمناً تذکرہ آ گیا کہ بہت کثرت سے طب یونانی میں جہاں مفردات کا بیان کیا جاتا ہے وہ بہت کثرت سے مصلح میں فلفل سیاہ کا تذکرہ آتا ہے کہ مصلح بہت سی دواؤں کا مصلح فلفل سیاہ ہے. اس لیے بہت سی دواؤں میں فلفل سیاہ کو ڈالا جاتا ہے. اور مرکب دواؤں سے مراد
جو دوائیں کئی معجون اور شربت اور گولیاں اور سب بنائے جاتے ہیں، پاؤڈر بنائے جاتے ہیں، تو اکثر میں جو ہے فلفل سیاہ کو کسی نہ کسی درجے میں شامل کیا جاتا ہے، سب میں نہیں کیا جاتا، اس کے بھی اور بھی اصول ہیں۔ تو فلفل سیاہ سے گرمی کا پیدا ہونا، یہ فلفل سیاہ کا ذاتی اثر ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، اس کا اصل اثر گرم ہے، تو اس سے گرمی پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہونا چاہیے، ذاتی اثر ہے۔ اسی طرح سندل ایک بارد چیز ہے، ٹھنڈی چیز ہے، اس سے سردی کا پیدا ہونا یہ اس کا ذاتی اثر ہے، سندل سے سردی پیدا ہوگی، اس کا ذاتی اثر ہے، اصل اثر ہے۔ لیکن کئی بار جو ہے وہ اس کا اثر عرضی ہوتا ہے، پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ذاتی اثر ہوتا ہے، لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اثر کبھی کبھی عرضی ہوتا ہے۔ عرضی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا اصل اثر نہیں ہوتا، بلکہ کسی اور وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، کسی اور ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، کون سا ذریعہ پیدا ہوتا ہے، بیچ میں کیا ہو جاتا ہے، تو اس کی چند مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بہت سارے عرضی اثرات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی کا ذاتی اثر یہ ہے کہ وہ ٹھنڈک پیدا کرے گا، لیکن ٹھنڈے پانی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی پیدا ہو جائے، تو یہ بات قابل قبول نہیں نظر آتی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے گرمی پیدا ہو جائے بدن میں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے جب ٹھنڈے پانی کی برودت ہے تو یہ مسامات کو بند کر دیتی ہے۔ یونانی طب میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بدن میں مسامات پائے جاتے ہیں جن سے ہوا کا ایکسچینج ہوتا ہے، بدن کے بخارات باہر جاتے ہیں اور باہر کی کچھ چیزیں اندر آتی ہیں، تو مسامات خاص طور سے باہر اندر کی جو حرارت ہوتی ہے بخارات کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ لیکن جب ٹھنڈا پانی استعمال کیا جاتا ہے تو مسامات ہوتے ہیں وہ ان کو تنگ کر دیتا ہے ٹھنڈا پانی، یا بند کر دیتا ہے، کیونکہ کسی بھی ٹھنڈی چیز کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ مجاری کو تنگ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو جب ٹھنڈے پانی سے مسامات بند ہو جاتے ہیں تو جو بخارات بدن سے نکلنی چاہیے، جو گرمی بدن سے نکلنی چاہیے، وہ نہیں نکل پاتی، جس سے بدن میں گرمی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک عرضی اثر ہے۔ ٹھنڈا پانی نے معدے کو تو ٹھنڈا کیا، لیکن جو اس کا عرضی اثر مسامات کے بند ہونے کی وجہ سے پورے بدن میں گرمی میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ہم لیتے ہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ٹھنڈے پانی سے گرمی پیدا ہوئی، ہمیشہ یہ میکینزم نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسری مثال سے سمجھ میں آئے گا۔ جیسے سقمونیا ایک دوا ہے اور گرم دوا ہے، مسہل دوا ہے، مسہل سے مراد بدن میں استعمال کی جائے اگر اورلی لی جائے تو لوز موشنز کوز کرتی ہے، تو یہ گرم دوا ہے۔ لیکن اس گرم دوا سے برودت کا پیدا ہو جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس کا عرضی اثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سقمونیا استعمال کی جاتی ہے تو اس سے گرم اخلاط کا اسہال ہو جاتا ہے۔ جو گرم اخلاط ہیں وہ ان گرم اخلاط کو سلیکٹیولی بدن سے نکال دیتی ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ خاص طور سے صفرا جیسی جو رطوبتیں ہوتی ہیں، گرم خلط ہوتی ہے صفرا، اس کو یہ بدن سے خارج کرتی ہے، اور اس وجہ سے جب گرم خلطیں بدن سے خارج ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ بدن میں جو حرارت کا سبب تھا وہ بدن سے نکل گیا ہے، تو بدن میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی اور ٹھنڈک بڑھ جائے گی۔ تو یہ ذاتی اور عرضی اثرات کا کانسیپٹ ہے۔ there is one interesting phenomena, the ذاتی and عرضی اثرات effects, the intrinsic and extrinsic effects of اسباب or causes. So asbab are not always having same effect. The effects may be changed due to certain conditions. So we will see one by one what is intrinsic effect and how there are possibility of extrinsic effects. Sometimes effects of sabab is zati. Sometimes effect of sabab is zati or its original effect, intrinsic or original effect. The example is production of heat due to black pepper or filfil siya, kali mirch, piper nigrum. So this one is dhati asar. Intrinsic effect, black pepper have to be hot
and it must produce hararat. So here one important thing I want to mention, that black pepper is mostly mostly used as um, masa masalha or musleh. So we are mostly using black pepper in the garam masala, the word used in Indians context. So what is masala and why it is called masala? The term is originated from musleh. Musleh means corrective, anything which corrects certain factors, and its plural form is masalha or masalahat, masalhajat. So musleh, why it is called as musleh? Because black pepper is in many, when we study the ilmul adviya, especially the single herbs and single drugs, or even some other origin drugs, animal or mineral origin drugs. So in each in the description of each of the single drugs, we see that there are description of adverse effects or muzir. So Unani physicians have keenly observed the actions as well as their adverse effects. So the adverse why then they have thought that how this adverse effect of these drugs can be uh, can be counteracted, and how this can be resolved. So they have added another concept of musleh. So musleh means corrective. So if asgan, for example, is a drug and it is causing headache in some individuals after its consumption in normal dose, then how this may be overcome. So they added musleh, and black pepper is, for example, musleh of asgandh in a small dose. So adding black pepper powder in the powder of asgandh and using mixed powder will not lead to any adverse effects according to their observations. So this is a very important concept and very important solution for adverse effects of mufradat, and black pepper is widely used as musleh of many single drugs. So because of its significance, I have explained all these things. So in India, the masala are used mostly black pepper, elaichi, cardamom, or long, etc. These are actually introduced by Unani physicians in Mughal era to avoid the adverse effects of many diet, either veg or non-veg diets. So to avoid those adverse effects, this musleh were added, and now the name is converted into masala. So one important effect is heat due to black pepper. Similarly, coldness or brudat caused by sandal is its intrinsic effect. Sandal is cold by nature, so its intrinsic effect is production of cold. But there are situations where sometimes this arzi effect, this effect is not zati or not intrinsic or not original, but it's extrinsic effect or arzi asrat. So why these arzi asrat happens? So because it is because of some other factors which play in between. For example, it will be clear by some examples. So first example is increase in the body heat is increased after consumption of cold water. This is contrasting thing, how cold water causes increase in the body heat. So it is because the cold water is when used, it results in closure of body pores or masamat badan. The body pores is responsible for evaporation of the hot bukharat or gaseous
substances which is called as bukharat. So if pores are closed, this evaporation of heat is reduced and the heat is increased inside the body, resulting in rise of body heat. So in this way, by these factors, the cold water may produce heat in the body, increase the heat in the body. Another example is coldness caused by hard drugs. Hard drug must induce hard effect in the body, but sometimes hard drug may induce coldness in the body. How this is possible? For example, Sakmonia, which is called as Mucil Safra, which expulses, induces evacuation of hot humors from the body, especially Safra. Hot akhlat are evacuated via ishal or loose motions. So after Sakmonia, which is a hot drug, loose motions start of loose motion causes expulsion of hot humors from the body. Then resultant effect is the heat is decreased and coldness is increased in the body. So in this way, hot drug may cause cold effect in the body.